تو واقعاً اب ہندوستان کا مجھے نہیں پتا، لیکن مختلف ممالک میں تشیع کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ یہ ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جوک ہے، بٹ یہ ایک ریئلٹی تھی کہ کہتے تھے علم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں، کئیوں کے ہو گئے، باقاعدہ باطل کروائے اور کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر مسجدوں میں لاؤڈوں میں پھر ان کے اجتماعی نکاح پڑھوائے. لوگ بلیو کرتے تھے. باقاعدہ بولا گیا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کو صحابیوں کی بددعا لگی ہوئی ہے. کہ میں بارہا کہتا ہوں مکتب اہل بیت میں حفظ قرآن کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کبھی بھی ہمارے علماء نے، مراجع نے یا بزرگان نے یہ کوشش نہیں کی کہ بچوں کو قرآن حفظ کرایا جائے. ہمارے روش نہیں تھی. لیکن آپ کو ہمارے بھائیوں کے نظر آتا ہے جو بھی نابینا تھا حافظ بن گیا، جو بچہ شرارتی تھا اسے حافظ بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کیا کہ ہم نے حفظ کرنا ہے یا حافظ بنانا ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ تھا وہ حفظ قرآن کا نہیں تھا، تفہیم قرآن کا تھا کہ ایک آیت پڑھاؤ لیکن اسے سمجھا کے پڑھاؤ. اگر رٹے والا قرآن اس کو یاد کراؤ گے تو اس سے خوارج میں بہت زیادہ حافظ تھے. ایسے لشکر امام حسین میں جو مارنے کے لیے آئے تھے ان کے اندر بھی بہت زیادہ قاری اور حافظ. عبداللہ ابن مسعود مشہور قراء قرآن میں سے مشہور ترین قاری ہے. بیٹھا رہا کوفے میں لیکن امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گیا. ایسے ایسے حافظ جن کی قرأت سن کے آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ابن ملجم بہترین قاری قرآن، کہ جب قرآن پڑھتا تو گلی میں رش لگ جاتا. اس کی آواز میں وہ درد تھا اور وہ رقت تھی کہ جب ایران کو مسلمان بنایا گیا تو اہل فارس نے عمر کو خط لکھا کہ جناب ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی ٹیچر بھیجو. تو ابن ملجم کو ایز اے ٹیچر آف قرآن کہاں بھیجا گیا؟ فارس بھیجا گیا. اور خط لکھ کے بھیجا کہ میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کا خیال بھی رکھنا، مطلب تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں. اور یہی ابن ملجم قاتل امیر کیونکہ ایک ہے قرآن کو حفظ کرنا، اچھی اچھی آوازوں میں قرآن کو پڑھنا. سارا زور اس پہ لگے کہ اچھی آواز میں کون پڑھتا ہے، لیکن تفہیم قرآن پہ غور نہ کیا جائے. اب شیعوں نے پھر حافظ کیوں بنائے؟ کیونکہ ہمیں کہا تمہیں بد دعا ہے. کس کی بد دعا ہے؟ صحابہ کی بد دعا ہے. ہم نے کہا ایسی بد دعائیں تمہیں بھی لگیں. اس بد دعا کے نتیجے میں آج تک چیلنج کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ تاریخ مسلمانوں میں کسی بھی مسلمان کا 4 سالہ بچہ نہیں دکھا سکتے جو حافظ قرآن. چیلنج کو ایکسپٹ کیا. ہم نے کہا دیکھتے ہیں بد دعا کس کو ہے. پھر ہم نے حفظ قرآن کر کے ان کو دکھانے کے لیے ایز اے چیلنج ہم نے ایکسپٹ کیا کہ جب یہ کہتے ہو کہ شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا تو ہم نے کہا نہیں. پھر محمد حسین طباطبائی 4 سالہ بچہ حفظ قرآن کی. آج تک مسلمان 4 سالہ بچے کو حافظ نہیں کرا سکے. فور دا فرسٹ ٹائم آکسفورڈ یونیورسٹی نے اعزازی PhD دی 4 سالہ بچے کو حفظ قرآن دی. اور ہم نے اس بچے کو لانچ کہاں کیا؟ سعودی عرب میں. الزام وہاں سے نکلا نا. ان کو لے گئے سعودی عرب. آج بھی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے. سارے عرب بیٹھے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب قرآن سے دیتا ہے. ان کے والد کہتے ہیں کہ جب میں سعودی عرب سے واپس ایران آ رہا تھا اتنے کھلونے ملے میرے بچے کو، اگر وہ میں لے آتا تو پورا جہاز مجھے بک کرنا پڑتا. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ میرے بچے نے ان کو جواب دیا کہ میں اس مکتب کا ماننے والا ہوں جن کو کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. اس طرح یہ مکتب علم تھا، یہ مکتب عقل تھا، یہ مکتب فطرت تھا. پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی، پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی. اب اس پروپیگنڈے کو مٹانے کے لیے آپ کے چوتھے امام کا لقب کیا بنا؟ زین العابدین. کہ چوتھے امام کے بعد کسی حاکم کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ بولے آل رسول نماز نہیں پڑھا. کیونکہ حج کے ایام میں حاکم کھڑا رہتا تھا لیکن لوگ امام زین العابدین کے لیے راستہ کھول دیتے تھے. غصے سے پوچھنے لگا جناب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں حجر اسود کو بوسا دوں، مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا، لیکن یہ کون ہے جس کے لیے صفوں کو کھولا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ قبلہ یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. ہر چیز، ہر لقب
جو اہل بیت کو ملا. کیا چوتھے امام باقر العلوم نہیں؟ کیا چوتھے امام رضا نہیں؟ کیا چوتھے امام نقی نہیں؟ یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں. لیکن کس صفت کو کس زمانے میں ہم کہتے ہیں بروز کرنا ہے، کون سی صفت سب سے زیادہ کھول کے دکھانی ہے. ایک مرتبہ آپ امیر بھی ہو، آپ مشہور بھی ہو، آپ کی اچھی آواز بھی ہے، آپ عالم بھی ہو، آپ فزکس بھی جانتے ہو، آپ سائنس بھی جانتے ہو، آپ کیمسٹری بھی جانتے ہو، لیکن میں نے کہاں پہ اپنی کون سی چیز ظاہر کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے. ہر نبی کے پاس ہر معجزہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ کس معجزے کو ظاہر کر رہے ہیں؟ کبھی اجتہاد بنا رہے ہیں کیونکہ زمانہ جادوگروں کا ہے. حضرت رسول قرآن کو بہترین ترتیب میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ زمانہ شاعروں کا ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں کون سی چیز کو ظاہر کرنا، یہ اللہ بتاتا ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے چیزوں کو کیا کیا کرو، ظاہر کیا کرو. یہ شعور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی دیا اور اس طرح سے مکتب کی ترویج کی. اب کیا کیا آپ کے امام زین العابدین نے؟ صلوات پڑھے محمد.